السلام علیکم۔ فساد ہوتا کیا ہے؟ فساد پھیلتا کیسے ہے؟ ہم اس پہ بات کرنا چاہیں گے۔ اللہ پاک سورہ رحمان میں فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے آسمان کو بلند کیا اور میزان قائم کی۔ میزان مین بیلنس قائم کیا۔ اب انسان جب اس بیلنس کو توڑتا ہے تو بیسیکلی وہ فساد کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو ہم سر وہی سے رہنمائی لیتے ہیں۔ سر پلیز، سر فساد ہے کیا؟ فساد فی الارض ہے کیا؟ اور فساد کون کون سے انسان کے عمل فساد میں ہی کنسیڈر ہوں گے؟ پلیز سر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جاوید صاحب۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فساد، بد امنی اور فساد فی الارض، یعنی یہ چیزیں کچھ بولی جاتی ہیں۔ فساد ہوتا کیا ہے، پہلے ہم اس کا جی جائزہ لیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو کہ کاموں کی ذمہ داری ایسے لوگوں کے سپرد کر دی گئی جو اس کے اہل نہیں ہیں، تو جی اب فساد کا کوئی علاج نہیں ہے، اب قیامت کا انتظار کرو۔ اب صحیح۔ آپ اگر اس حدیث پہ غور کریں تو آپ نے ایک بڑا اہم پوائنٹ اس میں بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو کام ہوتا ہے جی اس کے کرنے کی ذمہ داری کون شخص ہے جو اس کو ذمہ داری کے ساتھ ادا کر سکتا ہے۔ اور ذمہ داری میں آپ کو پتا ہے کہ سب سے بڑی جو چیز ہے نا وہ صلاحیت ہے، جی یعنی کہ آپ کے اندر کام کرنے کی صلاحیت ہو تو پھر آپ وہ کام کر سکتے ہیں، جی اور آپ ذمہ دار بھی ہوں اور آپ اس کام کا احساس بھی کر رہے ہوں اور اس کام کرنے میں ماہر بھی ہوں۔ جی اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں فساد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کام کو اس بندے کے حوالے کر دیں جو اس کی اہلیت رکھتا ہی نہیں ہے، یا اس کو ایسا عہدہ دے دیں۔ جی اس سلسلے میں ایک حدیث میں آپ کے ساتھ بیان کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ جب کسی سے بات کرتے تو اس بندے کا لیول دیکھتے، اس جی کی صلاحیت دیکھتے، اس کا عہدہ دیکھتے، اور پھر اس کے مطابق ہی اس سے بات کرتے تھے۔ جی اور اسی طرح انتظامی طور پر، نظام کے طور پر بھی آپ نے جو عہدے دیے لوگوں کو، وہ بھی ان کی صلاحیت کی بنیاد کے اوپر ہی دیے ہیں۔ اب صحیح جی فساد کیا ہوتا ہے؟ فساد یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی کام کو خراب کر دیں، کسی بھی کام کو بگاڑ دیں، یا جی اپنی کسی بھی ذمہ داری سے وہ جو آپ کا ٹیلنٹ ہے جو آپ کے اندر نہیں ہے، آپ اسے ہاتھ اٹھا لیں۔ جی مثال کے طور پر اگر ہم اس کو پہلے چھوٹے لیول پر لے کر جائیں، جیسا کہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، مثلا کسی بندے کی شادی ہوتی ہے تو ایک فیملی بنتی ہے اس کی۔ اب اس میں کچھ ذمہ داریاں یعنی کہ خامند کی ہیں، کچھ ذمہ داریاں بیوی کی ہیں، کچھ ذمہ داریاں بچوں کی ہوتی ہیں۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ خامند اپنی ذمہ داریوں سے ہاتھ اٹھا لے یا ان کو پورا نہ کرے تو وہ بھی فساد کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح جی۔ اسی طریقے سے اگر بیوی اپنے کاموں کو ادا نہیں کرتی ہے، اس میں ڈنڈی مارتی ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ بھی فساد کر رہی ہے۔ فساد کر رہے ہیں۔ تو اب اس کے نتیجے میں جو بچے ہوں گے سارا اثر ان کے اوپر ہوگا، یعنی کہ آپ نے ایک گھر کے اندر ہی فساد برپا کر دیا۔ ایک بندے کے اندر صلاحیت نہیں تھی اس کام کی، اس بوجھ کی، اس ذمہ داری کو اٹھانے کی، مگر آپ نے اس کے اوپر لاد دی۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ اس کی وجہ سے وہ سارا گھر ٹوٹ گیا۔ جب آپ دیکھیں کہ جب آپ کا گھر ٹوٹا ہے تو گھروں سے شہر بنتے ہیں، شہروں سے معاشرے اور قومیں بنتی ہیں۔ قومیں بنتے ہیں، بالکل صحیح، ہاں، معاشرہ وجود تو آتا ہے وجود جی میں۔ بالکل معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اپنی ایک ان کے دوسری حدیث میں بھی، کہ جو بندہ جس کام کی صلاحیت رکھتا ہو وہ اسی کام کو کرے گا۔ اس کو جی اگر آپ ایز اے نیشن لے جائیں، جی ایز اے نیشن لیں، تو آپ دیکھیں کہ کیا جو ہمارے جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں کسی کے اندر کوئی صلاحیت ہے ان اداروں کو چلانے کی یا نہیں ہے؟ آپ جس بندے کو کوئی ادارہ دے رہے ہیں چلانے کے لیے، یا جی کوئی حکومت کی کوئی بڑا عہدہ دے رہے ہیں، کیا وہ صلاحیت رکھتا ہے اس کی؟ اگر وہ صلاحیت نہیں رکھتا ہے تو وہ جی۔ پھر بہت انتظامی لحاظ سے وہ سارا نظام خراب کرے گا اور سارے نظام کو بگاڑ کر رکھ دے گا۔ اچھا، میں آپ سے اس رہنا لیے چاہوں گا۔ جی 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 جی، جی، بتائیے گا، بتائیں آپ۔ تو جب وہ نظام خراب ہوگا تو ظاہر ہے بالکل سیم فیملی والا حساب ہوگا۔ دیکھیں جب آپ کے گھر کا نظام نہیں چلے گا تو بچے آپ سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے سیم جب آپ کسی قوم کو اس لیول پر لے آتے ہیں کہ وہاں نااہل کرپشن کرنے والے لوگ لگاتے ہیں، جی تو پھر نیچے عوام کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کی یعنی کہ ساری شعوری طاقت
سمجھنے کی صلاحیت، بولنے کی صلاحیت، چیزوں کو ایجاد کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی ہے، چونکہ ختم آپ ہو نے جائے ان کے اوپر نااہل بندہ بٹھایا ہوا جو کہ صلاحیت رکھتا ہی نہیں ہے. اس نے وہ پورا ایک ادارہ، پورا وہ نظام، وہ سب کا سب خراب کر دیا. اب وہ ظاہر ہے بندوں کی حالت کیا ہوگی، وہ ظاہر ہے بالکل ایک ایسے ہو جائیں گے جیسے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے ہی بے پرواہ ہیں. تو جب کسی قوم کی حالت یہ ہو جائے تو وہاں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں تخلیقی بندے پیدا ہوں جو کہ بالکل چیزوں کو ایجاد کرنے والے ہیں. تو صحیح جی. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں یہ جو فساد ہوتا ہے نا، فساد یعنی کہ آپ ذمہ داری لیں مگر اس کو ادا کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں، اس کو فساد فی الارض کہا ہے، چونکہ آپ سارا نظام ہی خراب کر دیتے ہیں نا. صحیح جی. اور جب آپ اپنی ذمہ داری کو نہیں ادا کر رہے تو اسی لیے کہا کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک ان لوگوں کی جزا سزا یہ ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے آ جاتے ہیں. مثلا آپ کو ذمہ جی داری دی گئی، آپ اس کو پورا ہی نہیں کر رہے ہیں، گویا آپ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور وہ زمین میں کوشش کرتے ہیں کہ فساد برپا رہے ہر وقت. تو صحیح پھر جی. ظاہر ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں کی سخت ترین سزا ہوگی جو کہ بد امنی، انتشار، اداروں کو تباہ کر دیتے ہیں، کرپشن کے ذریعے سے ملک کو برباد کر دیتے ہیں. جی اور آپ جسٹ اس بندے کا ایک عہدہ دیتے ہیں اور اس کو سارے ہی عہدے سونپ دیتے ہیں، مگر اس کے صحیح اندر جی. صلاحیت آپ دیکھتے نہیں ہے کہ صلاحیت ہے اس بندے کے اندر کہ نہیں ہے. بالکل صحیح سر، بہت شکریہ آپ کا. تو اس کا سر مطلب ہوا کہ ہمارے جو مختلف محکموں کے لوگ ہیں، ایون جو ہر جی محکمہ کوئی افسر ہے وہ کوئی عہد لیتا ہے، کوئی حلف لیتا ہے، تو جب وہ حلف کو ڈیویٹ کر رہا ہے تو وہ فساد کا مرتکب ہو رہا ہے. اگر کوئی جج صاحبان صحیح فیصلہ نہیں کر رہے تو وہ فساد کے مرتکب ہو رہے ہیں. اگر افسران کرپشن کر رہے ہیں تو وہ فساد کے مرتکب ہو رہے ہیں. اور اگر کوئی تاجر جھوٹ بول رہا ہے، کوئی افسر جھوٹ بول رہا ہے، تو اس کی وجہ سے معاشرے میں بدامنی آئے گی اور وہ فساد کا باعث بنیں گے. ایسے جو سرمایہ دار ہیں وہ پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں، چند ایک فیملیاں امیر ہو رہی ہیں، اوور آل ملک غریب ہو رہا ہے، تو وہ ساری چیزیں فساد کا حصہ بنیں گی. اور سر صحیح بات ہے کہ فساد کا اگر معاملہ ہے تو پھر یہ فساد پہلے اس بندے کی سوچ میں آیا، اس بندے کی سوچ نے وہ فساد معاشرے میں انکلکیٹ کر دیا. اب وہ معاشرہ جو ہے کہہ لیں کہ ترقیاتی کام یا جو تھنکنگ ہے، ڈیولپمنٹ ہے، کریشن ہے، اب اس میں نہیں ہوگی. اب وہ معاشرہ فساد کے مرتکب رہے گا. جب تک ہم اچھے لوگ جو خود بیلنس پرسنالٹی نہ ہوں، جو تب تک اپنے آپ کو صحیح طرح سے نہیں جانتے ہوں گے یا ہم ان کی صلاحیتوں کو نہیں جان رہے، تو پھر اسے ہم فساد کو ایکسٹینڈ کر رہے ہوں گے. بالکل ایسے ہی ہے سر. جیسے آپ نے بیان کیا نا کہ ایک بندے کے اندر تو صلاحیت ہے ہی نہیں ہے، جی آپ نے اس کو ایک عہدہ یا سیٹ دے دی ہے. ایک بندہ ہے جو کہ اس کی اہلیت رکھتا ہے مگر جی اس کے باوجود وہ دغا کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. تو یہ تو ظاہر ہے یہ فساد کے ساتھ ساتھ اس کو جھوٹ بولنے کی، دغا کی، دھوکے کی، فریب کی، جی یہ بھی قسمت میں شامل ہو جائیں گی. اور اسی کو فساد فی الارض کہا جاتا ہے کہ آپ ایک ملک صحیح. کا سارا نظام ہی تہ و بالا کر دیں، کچھ ہی چھوڑے ہی نہ. جی تو یہ ظاہر ہے بہت بڑا ایک معاملہ ہے. تو صحیح اس جی. کی یعنی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بہت سخت سزا مقرر کی ہے. صحیح جی. جیسا اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے اور ہم ایک میزان، ایک بیلنس قائم کر سکے. اور میرے خیال سے جو قرآن پاک کی جو تعلیمات پہ عمل ہے، احادیث مبارکہ پہ عمل ہے، وہ انسان کی شخصیت کو بھی بیلنس کریں گی، لے کے آئیں گی ایکولیبریم میں، اور وہی پھر معاشرے میں ایکولیبریم آئے گا اور اسی معاشرے میں پھر ایجادات بھی سامنے آنا شروع ہو جائیں گے.